وعلى آله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وشرفنا ونور عيننا ومخدومنا وناصرنا وقطبنا وسراجنا وسركارنا وجلالنا ومقبولنا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز کلام سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرداز انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے قصاص چار ساج دردمندہ سیاح لامکا شب اسرا کی دلہا مکین امت خضرا مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کے عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار خے شہرانم مگسنی یا رسول اللہ بکار خے شہرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم مگسنی یا رسول اللہ نہ دارم جست مل جائے نہ دارم جست ماوائے توئی خود ساج و سامانم مگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن مرید دردی سیانم مگسنی یا رسول اللہ رضا یسائلی بے پر توئی سلطان لا تنہر شہا مہر عزی خانم مگسنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامانی حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ چراغ مسجد و محراب و منبر و بکر و عمر عثمان و حیدر الہی خیر کرتانی بحق شاہ جیلانی بگر دابے بلا افتاد کستی ضعیفانو سکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی شاہ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمت یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول نے ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرات اشعار دیکھیے گا کہ شہر طیبہ کی صدا شہر طیبہ کی صدا آس لگائے رکھنا شہر مدینہ کی صدا آس لگائے رکھنا اس تمنا کو دل و جاں میں بسائے رکھنا اس تمنا کو دل و جاں میں بسائے رکھنا کون سا اشک در پاک پہ ہو جائے قبول کون سا اشک در پاک پہ ہو جائے قبول یہ نگینے اپنی پلکوں پہ سجائے رکھنا یہ نگینے اپنی پلکوں پہ سجائے رکھنا اور شہر طیبہ کی انہی راہوں سے وہ گزرے تھے
شہر طیبہ کی انہی راہوں سے وہ گزرے تھے، اپنی آنکھیں انہی راہوں پہ بچھائے رکھنا، اپنی آنکھیں انہی راہوں پہ بچھائے رکھنا، اور ان کی سچائی کے جلوے نظر آتے ہیں ضرور، ان کی سچائی کے جلوے نظر آتے ہیں ضرور، شرط ہے آنکھوں پہ پردے نہ گرائے رکھنا، شرط ہے آنکھوں پہ پردے نہ گرائے رکھنا، اور جذبہ سچا ہے تو اس در کی زیارت ہوگی، جذبہ سچا ہے تو اس در کی زیارت ہوگی، دل بیتاب کو سمجھائے بجھائے رکھنا، دل بیتاب کو سمجھائے بجھائے رکھنا، اور ان کے رستے کے مقابل بھی کوئی رستہ ہے، ان کے رستے کے مقابل بھی کوئی رستہ ہے، تم کسی طور نہ اس قسم کی رائے رکھنا، اور کس کے بس میں ہیں یہ ایک ان کے علاوہ، بزمی لکھنے والے بزمی صاحب کہتے ہیں کہ کس کے بس میں ہیں یہ ایک ان کے علاوہ، بزمی بارے غم سارے زمانے کا اٹھائے رکھنا، بارے غم سارے زمانے کا اٹھائے رکھنا، شہر طیبہ کی صدا آس لگائے رکھنا، اس تمنا کو دل و جاں میں بسائے رکھنا۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، اس دل میں اگر یاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ آ جائے، آپ نے کل سنا، اور ان کی رحمت کے حصے کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، ساری رحمت وہی ہے، جان رحمت آپ ہیں، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے نا۔ شارٹ میں ایک جملہ آج کہوں کہ اگر رحمت نہ ہو تو یہ جہاں فنا ہو جائے، رحمت نہ ہو تو سب فنا خل فاتحہ ہو جائے، یہ رحمت کا صدقہ ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ بھی رحمت ہے۔ کل آپ نے سنا کہ اس رحمت کے راز و رموز کیا ہے، رحمت کو بھیجنے سے پہلے اپنا بنایا جاتا ہے، میں نے بھیجا عالم کی طرف، عالمین کی طرف، اولین سے آخرین کی طرف، ہر عالم کی طرف۔ کل آپ نے سماعت کیا، اب ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے، ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ فیض رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور کہتے ہیں تمہارا فیض رحمت للعالمین سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، سب پر فیض رحمت للعالمین ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا، بنا کر بھیجا، آ کے نہیں بنے، بن کر آئے، آ کر نہیں بنے، بن کر آئے، سبحان اللہ، نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ختم المرسلین بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، بن کر آئے، آ کر نہیں بنے، آ کر نہیں بنے، بن کر آئے، سب کچھ بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، امام الانبیاء بن کر آئے۔ کوئی کہے گا ابھی تو امامت کی نہیں انبیاء کی، امام الانبیاء بن کر آئے، ابھی تو قیامت میں شفیع المذنبین گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، ابھی سے شفیع المذنبین۔ تو دوستو،
بننا اور ہے، اس کا ظہور اور ہے۔ بن گئے، جب بن گئے تب بن گئے، ظاہر ہونا وہ اور ہے نا۔ ایک آدمی، ایک بچہ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا، مگر ظاہر کب ہوا؟ 17 سال کی عمر میں، جب اس نے تراویح پڑھائی۔ تو یہ کہیں گے ابھی حافظ ہوا نہیں، بن تو 10 سال پہلے ہی گیا تھا، ظاہر اب ہوا۔ عالم 13 سال کی عمر میں ہو گیا، ظاہر 30 سال کی عمر میں آیا باہر، ہے نا۔ دستار بندی تو کب کی ہو گئی تھی، سند تو کب کی مل گئی تھی، ہے نا۔ 13 سال 14 سال کی عمر میں، اب 30 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں باہر آئے۔ اب بنے کب تھے، ظاہر کب تھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ڈاکٹر بنے تھے مگر ابھی تک کلینک نہیں کھولا تھا، دواخانہ نہیں کھولا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ کھولا 5 سال 10 سال بعد جب دماغ میں آیا کہ کورونا نہیں جا رہا ہے تو چلو کماؤ، تو پھر کھول دیا، تو پھر ٹھیک ہے، ڈاکٹر ظاہر ہو گئے، ہے نا۔ انجینئر صاحب، سوئب صاحب نہیں آئے، پروفیسر صاحب بنے تھے، بنے، مگر ظاہر کب ہوا؟ جب وہ اسکول میں۔ بننا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ میرا آقا سب کچھ بن کر آئے، مگر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے چلے گئے۔ وقت آتا چلا گیا، ظاہر ظہور ہوتا چلا گیا، ظہور ہوتا چلا گیا۔ معراج میں نبیوں کی امامت کی تو امام الانبیاء ظاہر ہوئے، ہے نا۔ قیامت میں گناہگاروں کی شفاعت کرے کہ شفیع المذنبین ظاہر ہو گئے، بنے گے نہیں، بنے ہوئے تو ہے، ظاہر ہو گئے۔ رحمت للعالمین بن کر آئے، پھر ظاہر ہوا۔ اس طرح جتنے بھی القاب ہیں حضور کے، آپ امام الانبیاء کہہ دیجئے، سید المرسلین کہہ دیجئے، خاتم الانبیاء کہہ دیجئے، ہے نا۔ سورہ تاج، درود تاج پڑھ لیجئے، کتنی ساری مراد المستقین، راحت العاشقین، سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بھی سارے القاب۔ مختصر یہ کہ حضور سب کچھ بن کر، اللہ نے کہا بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا۔ یہ کلیئر ہوا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب بن کر آئے آقا، قربان جاؤ، تو عالمین کے لیے رحمت ہے نا۔ تو اللہ نے پہلے حضور کو پیدا کیا، کل آپ نے سنا تھا، عالمین رحمت کی محتاج ہے، مخلوق رحمت کی محتاج ہے، اس کے بغیر سب ختم۔ تو اللہ نے عالم سے پہلے، عالمین سے پہلے رحمت للعالمین کے نور کو پیدا کیا، پہلے نور رحمت للعالمین پیدا کیا۔ جو عالم اب بنانے والا ہے رب، اس سے پہلے اس کی رحمت کو پیدا کیا اور اس کے بعد عالم کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ گویا کہ عالم ایک لمحے کے لیے بھی رحمت للعالمین سے خالی نہیں اور رہ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلے حضور کو پیدا کیا، نور محمدی کو، رحمت للعالمین کے نور کو، اور پھر عالم کو، جان کو پیدا کیا، پھر جسم کو جس کی ضرورت تھی۔ پھر آپ آگے چلتے چلے جائیں، عالمین کو پیدا کیا اللہ نے، بنا کر بھیجا، پیدا کر دیا، بنا دیا، اور پھر عالم کو پیدا کیا۔ دوسرا نقطہ، پیدا کیا، بنا لیا، اور پھر عالمین کو پیدا کیا۔ کیا بات! عالمین کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، عالم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ ہمارا وجود، نہ تمہارا وجود، نہ زمین، نہ عرش، نہ فرش، نہ فرشتے، نہ جن، نہ شجر، نہ حجر، نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں۔ خدا کی ذات تھی، مصطفیٰ کا نور تھا، اور بن گئے۔ اب پھر عالم بنا، اب دیکھیے گا، رحمت بنا کر بھیجا، یعنی مہربانی، کرم فرمانا، مدد کرنا، ہے نا۔ رحمت کا مطلب ایک مدد کرنا، کرم فرمانا، اس کی مشکل کو دور کرنا، اسے خوشی عطا کرنا، ہے نا، اس کے رنج کو دور کرنا، یہی رحمت کا مطلب، مہربانی کرنا۔ گویا کہ ایک آدمی جب آپ کے لیے رحمت بنتا ہے، مہربانی کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا ضروری؟ موجود ہونا ضروری۔ اگر وہی نہیں ہو تو کون مدد کرے؟
موجود ہونا، اس کا وجود ہونا ضروری۔ دوسرا، وہ آدمی جو آپ کے لیے رحمت ہے بنا ہے، آپ کی مددگار بنا ہے، اس کے لیے حاضر ہونا وہاں ضرور۔ آپ یہاں تڑپ رہے ہو، وہ کہیں اور جگہ افغانستان میں کہاں سے مدد کرے گا؟ افغانستان تو دور کی بات ہے، آپ یہاں تڑپ رہے ہو، وہ باہر ہے، کہاں سے مدد کرے گا؟ ہے نا؟ حاضر ہونا ضروری مدد کرنے کے لیے، مہربان بننے کے لیے۔ تیسرا، آنکھ والا بھی ہو، اندھا ہے، پتہ ہی کہاں سے چلے گا، یا نہیں دیکھ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، اس کے چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے کہ ہوائیں اڑ رہی ہے کہ کان سے کیا ہو رہا ہے، اس کو تکلیف دیکھے گا تب سمجھے گا۔ دیکھنے والا ہونا ضروری، دیکھے گا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا ہے؟ موجود ہونا ضروری، حاضر ہونا ضروری، دیکھنے والا ہونا ضروری، ناظر ہونا ضروری، نظر والا ہونا ضروری۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ کی جو لینگویج ہے، بھاشا ہے، اس کو آنا ضروری ہے۔ ورنہ آپ گجراتی، وہ عربی، وہ کچھ بولے آپ کچھ سمجھے، آپ کچھ بولے وہ کچھ سمجھے، مدد کر پائے؟ نہیں کر پائے۔ اس پہ لطیفہ بھی ہے، وہ بیچارہ لتش پیاس کہہ کر مر گیا، اور گجرات والے سمجھتے رہے کہ یہ ہم کو گالی دے رہا ہے۔ وہ عربی میں پانی مانگ رہا تھا، تو مدد کرنے کے لیے، پیاسے کو پانی پلانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے اس کی بھاشا آئے گی، سمجھے گے، تب آپ کہیں گے یہ کھانا مانگ رہا ہے کہ پانی مانگ رہا ہے کہ درد کہاں ہو رہا ہے، کچھ کیا بول رہا ہے، سمجھے گے تب مدد کرے۔ سمجھے گے ہی نہیں تو مدد کیسے کریں گے؟ یعنی ہر زبان کا علم ہونا ضروری، یا اس زبان کا جس کے لیے وہ رحمت ہے، اس کو زبان آنا ضروری، اس کی بھاشا آنا ضروری، اس کا علم ہونا ضروری۔ 4 چیزیں ہوئی۔ پانچویں چیز قدرت ہونا ضروری۔ اگر قدرت بھی نہیں ہے، بیچارہ مر رہا ہے پتہ نہیں، پر قدرت ہی نہیں ہے، مدد کرنا چاہتا ہے مگر کیسے کرے؟ خود ہی مدد کا محتاج ہے، مدد کرنا چاہتا ہے کہ بھائی کی مدد کی جائے، پر کہاں سے کرے گا، کیسے کرے گا؟ کچھ قدرت ہو، اپنا ہو، کچھ ہتھیار ہو، قدرت ہو تب وہ مدد کرے گا، ورنہ کیسے کرے گا؟ قدرت ہونا ضروری۔ اور چھٹی چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قدرت تو ہوتی ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہی ہے تو مالک نہیں ہوتے، ملکیت نہیں ہوتی۔ قدرت ہے کہ اس کی ٹوپی چھین کر اس کو دے دو، مگر میں مالک تھوڑی اس ٹوپی کا، یہ تو جنہوں نے پہنی ہے خود بھی مالک نہیں ہے، تو یہ میں اس کو دے دوں، یہ میں قدرت رکھتا ہوں مگر مالک نہیں ہوں۔ ملک ہونا ضروری ہے، مالک ہونا ضروری، میری چیز ہو تو میں دے سکتا ہوں کہ یہ رومال میرا ہے، لے لو۔ قدرت بھی ہونا ضروری، ملکیت بھی ہونا ضروری، تب جا کے وہ انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مالک ہو، قربان جاؤ۔ ایک رحمت بننے کے لیے ان 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کیا مطلب ہے حبیب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، اولین سے لے کے آخرین تک، آدم سے لے کے قیامت تک، بلکہ قیامت میں بھی، قبر سے لے کے حشر تک، سب کے لیے موجود بنا کر کے بھیجا ہے، حاضر بنا کر۔ تم ہو، موجود ہو، تمہاری ذات ہے، تبھی تو وہ رحمت للعالمین۔ اگر نہیں ہے تو یہ آیت تو قرآن سے غائب ہو جائے گی، انکار ہو جائے گا۔ اور پھر تمہارا حاضر ہے حبیب، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو حاضر بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر اے حبیب، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو دیکھنے والا، ناظر بنا کر کے بھیجا۔ ناظر، دیکھنے والا۔ پھر ساری کائنات کے لیے آپ کو عالم، علم والا، ساری زبانوں کا علم، سارے چیزوں کا علم دے کر کے بھیجا ہے۔ اس میں مرض بھی آ گئے، اگر مرض کا علم نہ ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا مرض ہے۔ اب مرض کے ساتھ ساتھ علاج کا علم بھی ضروری ہے کہ اس کا علاج کون سی دوا سے ہے، ورنہ کہیں اور درد اور کوئی اور علاج، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی علم، اے حبیب، ہم نے آپ کو عالم ما کان وما یکون بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ بھی ہوگا ساری کائنات کے۔ اور پھر آپ کو
ساری کائنات میں قدرت والا بنا کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت. ارے حبیب سبحان اللہ، صرف قدرت ہی نہیں، یہ شمس، یہ قمر، یہ زمین، یہ آسمان. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وداعیا الی اللہ باذنہ، یہ ساری کائنات کے لیے ہم نے تم کو مالک بنا کر کے بھیجا ہے. مالک، جب چاہے سورج کو گھما دینا، جب چاہے چاند کے ٹکڑے کر دینا، جب ضرورت پڑ جائے کنکر کو کلمہ پڑھا دینا، جب چاہے معجزات ظاہر کر دینا، کسی کافر کے کفر کو دور کرنے کے لیے درخت کو بلوا لے، ہے نا، وہ بھی مرض ہے. کفر سب سے بڑا مرض ہے، علاج ہے اسے دور کر کے ایمان کی نور سے معمور کر دیا جائے. تو حضور کی اس آیت میں ہی حاضر ناظر ہے، موجود ہے اور اختیار والے ہیں، مالک ہے. سبحان اللہ، خالق کے کل نے مالک کے کل بنا دیا، مالک کے کل بنا دیا. رب العالمین نے رحمت للعالمین جو بنایا ہے، امام احمد رضا کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اندازہ لگاتے چلے جائے، اس ایک آیت میں ساری چیزیں آ گئی. کسی ایک کو کٹ کر دیا جائے تو رحمت للعالمین نہیں ہے پھر حضور، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کی آیت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اور پھر آپ دیکھیے گا جب بن کر کے حضور آئے تو کہاں سے آئے؟ اس قرب خدا بندی سے آئے، اللہ کے قریب رہ کر ہزار سال نور محمدی وہاں رہا، اس اللہ کی ذات کے انوار و تجلیات کو حاصل کرتا رہا، فیض لیتا رہا، اور پھر دنیا میں تشریف لے آئے. اس تجلیات کو اللہ اکبر رحمت للعالمین جب دنیا میں آئے تو حضور ہے. اللہ اکبر، حضور کے غلاموں کا معاملہ کیا ہے، حضور کے ساتھ صحبت یافتہ کا معاملہ کیا ہے. یہ نسبت جو ہوتی ہے صحبت اللہ کی، حضور میں نور محمدی صحبت میں رہا، وہاں قریب رہا، صحابہ حضور کے قریب رہے، صحبت میں رہے، نسبت میں رہے. یہ نسبت صحبت یہ بڑی رنگ لاتی ہے، بڑی رنگ لاتی ہے. آپ جانتے ہو انسان تو اپنی جگہ رہا، در و دیوار کی قسمت چمک جاتی ہے، پرندوں کی قسمت چمک جاتی ہے صحبت میں، کنکروں کی معاملات بدل جاتے ہیں نسبت میں. اور جگہ کے کبوتر بھوکے بھی اڑتے ہیں، پیاسے بھی اڑتے ہیں، پیاس بجھتی نہیں بجھتی، بھوک دانا پانی ختم ہو جاتا. لیکن مدینے جا کر کے دیکھو اتنے سارے کبوتر کھاتے ہیں مگر پھر بھی دانے پڑے رہتے ہیں. کوئی کبوتر بھی بھوکا نہیں، کوئی پرندہ بھی پیاسا نہیں، دانے پڑے رہتے ہیں. بزرگان دین کے ایک قول سے ایک بات میں عرض کروں کہ وہ دانے جو مدینے میں ایک عام آدمی دکان سے لے کر ڈال دیتا ہے یا اپنے وطن سے لا کر ڈالتا، آپ جانتے ہو کبوتر آتے ہیں کھا کر کے اڑ جاتے، بچ جاتے بہت سارے. وہاں تو دسترخوان سب کے لیے پھیلا ہو، رحمت للعالمین ہے بھائی، رحمت للعالمین ہے. تو اگر کوئی بے اولاد جن کو اولاد نہ ہوتی ہو، اس دانے کو اٹھا کر اسے کھلا دیا جائے، اس نسبت کی برکت سے اللہ اسے اولاد عطا فرماتا ہے. ایک نسبت اور صحبت مدینہ کہاں تک لے گئے، دانے میں اثر آ گیا. رحمت للعالمین کی رحمت تو دیکھو، ان کی ہوا و فضاؤں کی تو بات کیا کروں. یہاں کا دانا وہاں پہنچ جائے تو بافیض ہو جاتا ہے. مدینے سے نسبت ہو گئی، آقا کے شہر سے نسبت ہو گئی، بے اولاد مذاق نہ کھا لے تو اللہ اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. وہ مدینہ ہے پیارے کلی. میں نے عرض کیا جہاں محمد کا نام وہاں رحمت، جہاں مصطفیٰ کا نام وہاں رحمت. رحمت للعالمین ہے، جان رحمت ہے، رحمت کی جان ہے، تو پھر کیوں نہ ہو. تو اس جان رحمت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, उस आका की रहमत को पाने के लिए मोहब्बत रसूल बड़ी चीज़ है, इश्क़ रसूल बड़ी चीज़ है। अल्लाह अल्लाह जिस पे हो उसकी नज़र, उसका पूछना क्या, वो अर्श का तारा बन जाता है, महबूब बन जाता है। हज़रत ख्वाजा सर्री सिक्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सर्री सिक्ती हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद और मामू जान बैठे हैं। जुनैद बगदादी भी आकर बैठे हैं हुजरे में, सर झुकाए बैठे हैं। कुछ देर के बाद सर्री सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जुनैद सो तो नहीं गए? हाँ, सर झुकाए बैठे थे सैयदुत ताइफा। कहा, जुनैद सो तो नहीं गए? कहा, जी सरकार हुजूर नहीं। कहा, अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया था, कायनात को, इंसानों को, जिन्नातों को, तो ये सारी कायनात कहने लगी अल्लाह तुझसे हम मोहब्बत करते हैं। दावाए मोहब्बत किया था, दावाए मोहब्बत किया था, तुझसे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है जन्नत को पैदा फरमाया, यानी जन्नत को दिखाया उन्हें कि ये देखो जन्नत है। तो 100 में से 90 लोग जन्नत की तरफ माइल हो गए। फिर बाकी जो बचे कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं। दुनिया को पैदा किया, हूरों को बताया कि देखो ये चीज़ है, तो उसमें से भी चले गए। वही 100 में से फिर 99 समझो 1% बचे, कुछ लोग बचे, कुछ जन्नत की तरफ चले गए। पहले मोहब्बत का दावा किया था, कुछ दुनिया की मोहब्बत, हूरों की मोहब्बत, दौलत और क़ुव्वत की मोहब्बत, शोहरत और गिना की मोहब्बत में मुलव्विस हो गए, चले गए। बाकी जो बचे, सर्री सिक्ती, ख्वाजा सर्री सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जुनैद उनसे पूछा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहाँ है अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते। तो फिर उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए, बेशुमार मुसीबतें आई। तो उसमें से भी 9 लोग निकल गए, 9 दफ़ा सब निकल गए। पहले तो सब ने दावा कर लिया था हम मोहब्बत करते हैं तुझसे, लेकिन जब दुनिया सामने आई तो चले गए, जब जन्नत सामने आई, हूरें सामने आई तो निकल गए। दिल ध्यान उधर हो गया। जब मुसीबतें आई उसकी तरफ से तो दर छोड़कर भाग गए, उसकी मोहब्बत को का वो अदा ना कर पाए। बहुत कम लोग बचे जिसने उन मुसीबतों को बर्दाश्त कर लिया, सब्र कर लिया और कहा अल्लाह तेरी तरफ से हैं तो तेरी तरफ से रहमत मिले या कुछ मिले हमें बर्दाश्त है, क्योंकि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं तुझसे। और मोहब्बत में क्या लेना क्या देना, क्या लेना क्या देना, जो तू दे हमें कबूल है। मोहब्बत जब की है तब तो जो दे हमें कबूल है। जन्नत दे तो भी कबूल, जहन्नम दे तब भी कबूल, दुनिया दे तब भी कबूल, ना दे तब भी कबूल, हूरे दो तब भी कबूल, ना दे तब भी कबूल, हमें कोई परवाह नहीं। मुसीबत दे कबूल है, ना दे तेरा शुक्र है, कबूल है, मगर तुझसे मोहब्बत करते हैं। जुनैद बगदादी से कहा पीर मुर्शिद ने, आपके शेख ने, कि ये है कि जो मोहब्बत का दावा है, मोहब्बत का मामला है, अल्लाह ताला उसे आजमाइश में डालता है। और अगर फिर वो आजमाइश में से निकल गया, कामयाब हो गया, तो अबश्शिरी साबिरीन, बशारत है सब्र करने वालों के लिए। कामयाब वो है जो खामोश रहा, निकल गया, गुजर गया, बर्दाश्त कर गया। वरना बहुत से इधर उधर हमारे आपका काम नहीं, ये तो अल्लाह वाले निकल गए। लेकिन हमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि सब्र का दामन न छूटने पाए। मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा अपने दिल में सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा, हुस्न से ज़्यादा, शोहरत से ज़्यादा, इज़्ज़त से ज़्यादा, मकान से ज़्यादा, मकानियात से ज़्यादा, जन्नत से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, तभी तो ईमान है। ईमान कामिल है, नूर ईमान है, फैज़ान है, रहमतुल लिल आलमीन का रहमत का हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो सबको हिस्सा है, मगर जिसे ख़ास हिस्सा मिल जाता है वो आरिफ बिल्लाह बन जाता है,
وہ اللہ ہی جانے کون بن جاتا، جنید بغدادی جیسے، سر سختی جیسے رضی اللہ تعالیٰ بزرگان دین بن جاتے ہیں۔ تو حضرات، یہ مصیبتوں کے پہاڑ جب ان بندگان خدا پر ٹوٹتے ہیں، ان منزلوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ اس پر ایک اور واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، لندن کے اندر وہاں کی ایک ضعیفہ میڈم، ضعیفہ تھی، وہ روزانہ دیکھتی تھی کہ سخت سردیوں میں ایک نوجوان ٹھیک 4 بجے 3:30 بجے اٹھ جاتا ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی، جو پانی آتا ہے سرد پانی، سرد ہواؤں کے ساتھ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پھر فجر پڑھتا ہے، روزانہ دیکھتی تھی۔ تو ایک دن پوچھا کہ جناب، وہ مسلمان تو نہیں تھی، غیر مسلم تھی، پوچھا کہ جناب آپ اتنی ٹھنڈی کے اندر اتنے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ نماز پڑھتے ہو، اور نیند بھی خراب ہوتی ہے، آرام کر لیا کرو، بعد میں نماز پڑھ لیا کرو، بعد میں بھی تو آپ نماز کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں نہیں، یہ وقت اگر گزر جائیں گا تو بعد میں جو نماز پڑھو گا وہ کوئی کام کی نہیں، چاہے آپ فجر سمجھیے، تہجد سمجھیے۔ کہا تہجد کا یہ جو خاص وقت ہے، یہ عشق کی اذان جو ہے یہ نکل جائے گی تو پھر وہ وقت میں بعد میں اگر میں پڑھوں گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اسی وقت مجھے پڑھنا ہے، تب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو اس قربانی دینے والے، انہوں نے ایک شعر بھی اس پر کہا تھا کہ اس لندن کی فضاؤں میں بھی تجھ سے آہ سحر گائی نہیں چھوٹی۔ جانتے ہو اس آگے چل کر کے وہ کیا بنے؟ اسے دنیا نے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے نام سے یاد کیا۔ وہاں پر بھی بے سحر گائی۔ کہتے ہیں کہ غزالی ہو کہ رومی ہو کہ کوئی، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے سحر آ گئی، یعنی بے اس کو اس کی بارگاہ میں روئے دھوئے بغیر، اپنی پیشانی کو خم کیے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ علامہ اقبال نے راز اٹھا کر کے فاش کر دیا۔ یہی اقبال ماں نے جب پوچھا بیٹا تم اتنی عبادت کرتے ہو، بڑا دل ہے، بننا کیا چاہتے ہو؟ سوچا تھا کہ عالم کہیں گے، امام کہیں، کچھ اور کہیں گے، کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا صحابی تو نہیں بن سکتا، کہا وہ بھی مجھے معلوم، صحابی نہیں بن سکتا۔ تو کہا پھر اتنی محبت کیوں؟ کہا کیا بتاؤ، تم نے صحابہ کے قصے سنا کر، اہل بیت کے قصے سنا کر اتنی محبت پیدا کر دی ہے کہ اب مجھ میں وہی دکھتا ہے، وہی نظر آتا ہے۔ بچپن سے میرے کانوں نے انہی واقعات کو سنا ہے، تو بس کربلا سنا ہے، بدر سنا ہے، مکہ سنا ہے، مدینہ سنا ہے، حتیم سنا ہے، کعبہ سنا ہے، ابو بکر کو سنا ہے، عمر کو سنا ہے، عثمان کے واقعات سنے، علی کے واقعات سنے، ابو ذر غفاری کے واقعات سنے، امام حسن مجتبیٰ کے، تو اب بس دل کرتا ہے کہ اقبال اس دنیا میں نہیں اس دنیا سے مل جانا۔ کہا جا بیٹا اللہ تجھے کامیابی دے گا، اور دی، اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا۔ حضرات، یہ دعا اور سجدہ جب شیطان کو، اس کو علامہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے نقل کیا ہے، نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری نے بھی نقل کیا ہے کہ شیطان اور رب کا جو مکالمہ ہوا، کلام ہوا، گفتگو ہی، کہ تم مردود ہو گیا، تو اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندے کو گناہ کرواؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میں معاف کر دوں گا، میں گناہ کرواؤں گا۔ اللہ نے کہا میں معاف کر دوں گا، میں سے کہا دوبارہ گناہ کراؤں گا، میں دوبارہ توبہ کرے گا میں پھر معاف کر دوں گا۔ تو شیطان کہتا ہے میں اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکانا، اوپر اور نیچے چھوڑ گیا ہے۔ سن، وہ اگر ہاتھ اٹھا لے گا اور خضوع اور خشوع کے ساتھ میری بارگاہ میں استغفار کر لے گا، نبی کی محبت میں درود پڑھ کر دے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر قبول کر لوں گا۔ اور تجھ سے نیچے کی جگہ چھوڑ گئی، یہ سجدے کی پیشانی میری بارگاہ میں جھکا دے گا خشوع کے ساتھ، ایسی حالت میں کہ دل بھی جھک جائے، پھر وہ کیسا بھی ہو میں اسے بخش دوں گا، وہ مانگے گا وہ عطا کر دوں گا۔ تو چاروں طرف سے آنا، باقی اوپر اور نیچے سے تو آ نہیں سکے۔ یہ مخلصین جس کے دل میں خشوع آ جاتا ہے، خضوع آ جاتا ہے، اخلاص اور للہیت آ جاتی ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، مصطفیٰ کی محبت اور ان کی رضا آ جاتی ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، رحمت للعالمین کا حصہ اسے مل جاتا ہے۔ ایک عارف تھے، عارف باللہ، دیکھا ایک شخص سواری پہ سوار ہو کر، کچھ حضرات اس کے ساتھ میں ہے، سواریاں ساتھ میں، اور غرور
مغرور ہو کر جا رہا ہے۔ عارف باللہ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا مغرور ہے، پوچھا کہ جناب آپ اتنے کس بات پر غرور کر رہے ہیں، آپ کس بات پر مغرور ہیں، تکبر کر رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ آج کل یہی لوگ ہوتے ہیں، سوری شادی میرے کو جانتے نہیں ہیں، میں جانتا، ابھی تو اپنے آپ کو کیا جنواتا ہے کہ میں کون ہوں، پہچانواتا ہے، تو خود نہیں جانتا کہ تو کون ہے، تو کون سی کیٹیگری میں آتا ہے تو خود نہیں جانتا ہے۔ تو دوستو وہ مغرور شخص تھا، کہنے لگا کہ میں کون ہوں، تم نہیں جانتے؟ کہا بتاؤ؟ کہا جو اس شہر کے بادشاہ ہے میں اس کا خاص ہوں، اور وہ مجھے، اچھا تو اس کا خاص ہے تو وہ تیرے لیے کیا کرتا ہے؟ کہا وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، میں اس کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اسے کھانا دینے جاتا ہوں، اتنا خاص ہوں، اس کا پانی میں بھرتا ہوں، جب وہ سو جاتا ہے تو میں پہرا دیتا ہوں، خاص بات ہوتی ہے تو مجھے کہتا ہے وہ میں اتنا خاص ہوں۔ کہاں جانے دے، رہنے دے، چل نکل جا، تجھ سے زیادہ تو میں زیادہ فخر کے قابل ہوں، وہ اس کا کھانا تو لے جاتا ہے، اور چلا یہ بتا کبھی غلطی ہو گئی، دیری ہو گئی، خطا ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر تو کوڑے پڑتے ہیں، سزا ملتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے، بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جانے سے، خطا ہو جانے سے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں کوئی چیز میں تکلیف ہو گئی تو کوڑے کھاؤ، ناراضگی کا، تجھ سے اچھا تو پھر میں ہوں، تو جس بادشاہ کا غلام ہے وہ ایسا ہے، اور میں جس بادشاہ کا غلام ہوں، تو بادشاہ کو کھلاتا ہے، یہاں یہ حال ہے کہ بادشاہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا، میں سو جاتا ہوں تو میری حفاظت کرتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، اور خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا میرا وہ بادشاہ غفور رحیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، انتظار کرتا ہے میرا، فرشتے کہتے ہیں اللہ لکھ دوں، رکو میرا بندہ توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا، اور پھر خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، سزا نہیں دیتا، اگر کہہ لے اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بادشاہ ایسا ہے میں جس کا غلام ہوں کہ معاف بھی کر دیتا ہے، تو تجھ سے زیادہ تو اچھا میں ہوں، تو جس بادشاہ کا غلام ہے وہاں تو نہ جانے کتنے تلوے چاٹنے پڑتے ہیں، یہاں تو کیا شان ہے رب کی، میں اس بادشاہ کا، وہ تو سنا اس کا غرور بھی ٹوٹ گیا، قدموں میں آیا، کہا حضور ایسے بادشاہ کا غلام تو میں بھی بننا چاہتا، کہا ایک اللہ کی ذات ہے، ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ان کا تو غلام بن جا، وہ یہاں بھی تیری حفاظت کریں گے، قبر میں بھی تیری حفاظت کریں گے، حشر میں بھی تیری حفاظت کریں گے۔ اسی لیے یہ محفل میلاد، یہ جلوس، یہ محبتیں، یہ ساری چیزیں، کیا ہم جس کے بندے ہیں، ہم جس کے امتی ہیں، ہمارا آقا وہ ہے، آخر مرض کرو، آقا تو وہ آقا ہے کہ میدان محشر میں ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف کرسی ٹیبل لگا کر کے بیٹھ جائیں گے آقا کرسی پر، اور بس جس کو جو کرنا ہے، جو جہنم میں جاتا ہے جائے، جس کا تراجو اوپر نیچے ہوتا ہو تو ہو، ایسا نہیں ہے، حالانکہ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، حبیب ہے، مگر قربان جاؤ ترازو پر